حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN چینل۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ مسجد النبوی مدینہ کے مؤذن شیخ فیصل بن عبد المالک نعمان کا انتقال ہو گیا ہے، جس پر حرمین شریفین کے ذمہ دار اداروں نے افسوس کا اظہار کیا۔ بتایا گیا ہے کہ مرحوم نے تقریباً 25 سال تک مسجد النبوی میں اذان کی خدمت انجام دی اور ان کی آواز سے دنیا بھر کے مسلمان واقف تھے۔ ان کی نماز جنازہ فجر کے بعد مسجد النبوی میں ادا کی گئی، جبکہ تدفین جنت البقیع قبرستان میں عمل میں آئی۔ انٹرنیشنل مانیٹرنگ ایجنسیز نے بتایا کہ غزہ میں سیز فائر کے باوجود عمارتوں کو گرانے کا سلسلہ جاری ہے، جو امن معاہدے کی کھلی خلاف ورزی مانا جا رہا ہے۔ سیٹلائٹ امیجز میں واضح نظر آ رہا ہے کہ مختلف علاقوں میں بلڈنگز کو ہیوی مشینری سے تباہ کیا گیا۔ یہ بھی سامنے آیا ہے کہ کچھ عمارت پہلے سے متاثر تھی، جبکہ کچھ بالکل ٹھیک حالت میں ہونے کے باوجود گرا دی گئی۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اس عمل سے عوام کی واپسی اور رہنے بسنے کے عمل پر سنجیدہ اثرات پڑ رہے ہیں۔ امریکی ایمبیسی نے واضح کیا ہے کہ H1B اور H4 ویزا کے تمام درخواست گزاروں کے لیے دنیا بھر میں سخت جانچ کا عمل جاری ہے، جس میں آن لائن اور سوشل میڈیا پریزنس بھی دیکھی جا رہی ہے۔ ایمبیسی کے مطابق یہ ویٹنگ کسی خاص ملک تک محدود نہیں، بلکہ ہر ایپلیکنٹ پر برابر نافذ ہو رہی ہے۔ اس نئی پالیسی کے بعد ویزا پروسیسنگ میں تاخیر کا امکان ہے اور درخواست گزاروں کو زیادہ انتظار کا سامنا ہو سکتا ہے۔ امریکی اتھارٹیز نے مشورہ دیا ہے کہ لوگ وقت سے پہلے اپلائی کریں اور ایکسٹرا پروسیسنگ ٹائم کے لیے تیار رہیں۔ بنگلہ دیش میں تشدد اور احتجاج کی صورتحال پر بھارت نے سخت تشویش کا اظہار کیا ہے اور وہاں موجود اپنی ڈپلومیٹک مشنز کی حفاظت پر زور دیا ہے۔ ڈھاکہ اور دوسرے شہروں میں سیکیورٹی فورسز اور احتجاج کرنے والوں کے درمیان ٹکرار کے بعد حالات کشیدگی اختیار کر گئے، جبکہ سیاسی لیڈرز پر حملوں اور املاک کو نقصان پہنچانے کی رپورٹس بھی سامنے آئی ہیں۔ بھارت نے بنگلہ دیش حکومت سے درخواست کی ہے کہ امن قائم رکھا جائے اور مائنورٹیز سمیت تمام شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔ حالات پر قریبی نظر رکھی جا رہی ہے اور ڈپلومیٹک سطح پر رابطہ جاری ہے۔ آل انڈیا امام ایسوسی ایشن کے صدر مولانا ساجد راشدی نے RSS سربراہ موہن بھگوت کے بیان پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہندو راشٹر صرف ایک نعرہ ہو سکتا ہے اور اگر بھارت کو مذہبی ریاست بنایا گیا تو دستور ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ بھارت کسی ایک مذہب کا نہیں بلکہ 140 کروڑ شہریوں کا ملک ہے اور دستور ہی جمہوریت کی بنیاد ہے۔ مولانا ساجد راشدی کا کہنا ہے کہ ہندو خطرے کا بیان صرف ووٹ بینک سیاست ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حکومت، عدلیہ اور انتظامیہ میں اکثریت ہندوؤں کی ہی ہے۔ انہوں نے RSS قیادت سے اپیل کی کہ آج سوشل میڈیا کے دور میں انہیں ایسے بیانات دیتے وقت ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے جرمنی کے شہر برلن میں ایک بیان دیتے ہوئے الزام لگایا کہ BJP بھارت کے کانسٹیٹیوشن کو کمزور کرنے اور اسے ختم کرنے کی سوچ پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کا کانسٹیٹیوشن برابری، آزادی، جمہوریت اور ریاستوں کے حقوق کی بنیاد ہے، لیکن موجودہ حکومت سرکاری اداروں جیسے ED اور CBI کا سیاسی مقصد کے لیے استعمال کر کے اس بنیاد کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ کانگریس اور مختلف پارٹیز اس سوچ کے خلاف کانسٹیٹیوشن اور جمہوریت کے تحفظ کے لیے اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے۔ حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر برٹش ایئر ویز کی حیدرآباد لنڈن فلائٹ کو بام تھریٹ ملنے کے بعد سیکیورٹی ایجنسیز نے فوری سخت احتیاطی قدم اٹھائے اور فلائٹ کو الگ جگہ پر روک کر پوری تلاشی لی۔ ایئرپورٹس اتھارٹیز کے مطابق مسافروں اور ان کے سامان کی مکمل جانچ کی گئی، جبکہ ایئر کرافٹ کو بھی سیکیورٹی ٹیم نے کلیئر کیا۔ تفتیش کے بعد کوئی خطرہ سامنے نہیں آیا اور تھریٹ جھوٹا ثابت ہوا۔ اس واقعے کے بعد فلائٹ کو روانگی کی اجازت دے دی گئی، جبکہ اتھارٹیز نے معاملے کی تحقیقات جاری رہنے کی بات کہی۔ BRS کے سینئر لیڈر T ہریش راؤ نے فون ٹیپنگ معاملے کے تناظر میں سرکاری افسروں کو سخت وارننگ کرتے ہوئے کہا کہ حکمران پارٹی کو خوش کرنے کے لیے حد سے آگے نہ بڑھے۔
انہوں نے واضح کیا کہ غیر قانونی طور پر کیس بنانا اور سیاسی دباؤ میں کام کرنا مستقبل میں افسروں کے لیے بھاری پڑ سکتا ہے۔ ہریش راؤ کا کہنا ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے اور سیاسی تبدیلی کے بعد ایسے اعمال پر جواب دہی طے ہوتی ہے۔ یہ بیان تلنگانہ میں فون ٹیپنگ کے الزامات پر جاری تحقیقات کے درمیان سامنے آیا ہے۔ حیدرآباد پولیس کمشنر وی سی سجنا نے عوام کو ڈیجیٹل اریسٹ کے نام پر چل رہے فراڈ سے ہوشیار رہنے کی سخت وارننگ دی ہے اور واضح کیا کہ قانون میں ڈیجیٹل اریسٹ جیسا کوئی تصور موجود نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ دھوکے باز لوگ فرضی پولیس، سی بی آئی یا ای ڈی کے نام پر فون یا ویڈیو کال کر کے لوگوں کو ڈراتے ہیں اور پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کمشنر نے کہا کہ پولیس یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی فون یا ویڈیو کال پر گرفتاری نہیں کرتا اور نہ ہی بینک معلومات مانگتا ہے۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ ایسے کالز پر یقین نہ کریں اور کسی بھی قسم کا نقصان ہونے پر فوراً 1930 سائبر کرائم ہیلپ لائن پر اطلاع دیں۔ جی ایچ ایم سی نے شہر کے پراپرٹی ٹیکس ڈیفالٹرز کو راحت دیتے ہوئے ون ٹائم سیٹلمنٹ اسکیم پیش کی ہے، جس کے تحت باقی پراپرٹی ٹیکس پر 90% تک انٹرسٹ ویور دی جا رہی ہے۔ اتھارٹیز کے مطابق اس اسکیم کے ذریعے صرف اصل ٹیکس اور 10% انٹرسٹ ایک مرتبہ ادا کرنا ہوگا۔ جی ایچ ایم سی کے مطابق یہ اسکیم 31 مارچ 2026 تک رہے گی۔ اس قدم کا مقصد پرانے ٹیکس ایریئرز کلیئر کروانا اور لوگوں کو فائدہ پہنچانا بتایا گیا ہے۔ جی ایچ ایم سی نے پراپرٹی اونر سے اپیل کی ہے کہ وہ اس اسکیم سے فائدہ اٹھا کر اپنا باقی ٹیکس جلد ادا کریں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ دیکھتے رہیے BBN چینل۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ آپ کے خوابوں کا سفر مقدس اب پہلے سے زیادہ آرام دہ، منظم و پرسکون۔ الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز حج 2026 کے لیے لائے ہے 15 دن اور 35 دن کے خصوصی 4 شاندار 5 سٹار سپر ڈیلکس، 4 سٹار سپر ڈیلکس اور 3 سٹار ڈیلکس نان شفٹنگ اور شفٹنگ پیکیجز۔ 3 سٹار پیکج 7,50,000 سے اور 5 سٹار 10,25,000 روپے سے شروعات۔ 21 مئی 2026 کو حیدرآباد سے جدہ روانگی۔ حرم شریف و حرم نبوی کے بہت قریب، پرسکون بہترین رہائش، کشادہ کمرے اور محبت بھری رہنمائی۔ مناسک حج کے 5 بابرکت دن، مینا، عرفات و مزدلفہ کے AC VIP ٹینٹس، B کیٹیگری معلم کے تحت خصوصی انتظامات، ریٹرن ٹکٹ، 3 وقت کا انڈین کھانا، اسپیشل حج کٹ، زیارات، پاسپورٹ و لگیج بیگ، انلمیٹڈ لانڈری، 5 لیٹر زمزم اور حج ویزا پلس انشورنس پیکج میں شامل۔ آج ہی اپنی سیٹ بک کرے، محدود نشتے۔ الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس انسائڈ دیوان دیوڑی، برانچ آفس بی سائڈ HP پیٹرول پمپ، لکڑی کا پل، حیدرآباد۔